سے پہلے تو میں یہ افسوس کا اظہار کروں گا کہ ابھی تک کسی بھی پاکستان کا جو سیاسی رہنما ہے اور وہ لوگ جو قائد-اعظم کے نام پر سیاست کرتے ہیں وہ صحیح طریقے سے الطاف حسین صاحب کی جو گفتگو ہے جو انہوں نے دعوے کیے ہیں اس کا جواب نہیں دے رہے. یہ ٹھیک ہے کہ آپ مثالیں دے رہے ہیں تاریخ کی، تو پھر آپ تاریخ کی یہ مثال بھی دیں کہ قائد اعظم نے اگر کوئی حلف اٹھایا تھا برطانوی حکومت سے وفاداری کا، تو پھر 1929 میں اسی قائد اعظم نے جو لیجسلیٹو کونسل آف انڈیا تھی اس میں 2 دن تک مسلسل تقریر کی بھگت سنگھ کے حق میں، جس نے کہ اسی لیجسلیٹو اسمبلی پر حملہ کیا تھا بم کے خلاف، بم کے ساتھ جنرل ڈائر کی فائرنگ کے خلاف. تو بھگت سنگھ کی حمایت کرنے والے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ اس نے انگریزی حکومت سے یا انگریزی سامراج کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا تھا، تو یہ بات ایسا لگتا ہے کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے کہی جا رہی ہے. اور پھر وہی قائد اعظم جو ہے وہ غازی علم دین شہید کے وکیل بن کے بھی اسمبلی میں آتے ہیں. پھر وہی قائد اعظم 1935 میں خدائی خدمت گاروں پر پابندی کے خلاف بھی اسمبلی میں تقریر کرتے ہیں اور قرارداد منظور کرواتے ہیں خدائی خدمت گاروں کے حق میں. اور پھر آپ کو بڑی اگر مثالیں دینے کا شوق ہے تو آپ شیخ مجیب الرحمان کی یادداشتیں ابھی حال ہی میں شائع ہوئی ہیں اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے شائع کی ہیں، دی انفنشڈ میموائرز آف شیخ مجیب. آپ وہ پڑھیں، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ شیخ مجیب نے کیا لکھا ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہے وہ قائد اعظم کے خلاف سازشیں کرتا تھا، اور یہ شیخ مجیب الرحمان نے لکھا ہے. پھر آپ دلی یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کی پروفیسر ہیں ڈاکٹر اجیت جاوید، ان کی آپ کتاب پڑھیں اور وہ ایک انڈین رائٹر ہے اور اس نے لکھا ہے کہ انگریزوں نے قائد اعظم کو بمبے ہائی کورٹ میں جج بننے کی پیشکش کی، قائد اعظم نے اس کو مسترد کیا، ان کو ایڈوکیٹ جنرل بنانے کی کوشش کی گئی، انہوں نے مسترد کیا. پھر جو وائس رائے آف انڈیا تھا لارڈ ریڈنگ، انہوں نے قائد اعظم کو وزیر قانون بنانے کی کوشش کی، قائد اعظم نے وہ بھی انکار کیا. پھر جو برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی تھی انہوں نے قائد اعظم کو کسی صوبے کا گورنر بنانے کی پیشکش کی، انہوں نے وہ بھی انکار کیا. اور پھر جو ڈاکٹر امبیڈکر ہیں وہ بھی ایک انڈیا کے رائٹر ہیں اور ان کے لیڈر تھے، انہوں نے اپنی کتاب پاکستان اور پارٹیشن آف انڈیا اس میں لکھا ہے کہ قائد اعظم انگریزوں کے بہت بڑے کرٹک تھے. تو دیکھیے یہ ساری مثالیں بھی آپ کو دینی چاہیے. صرف ایک ایسا پاسپورٹ آپ دکھا رہے ہیں جبکہ پاکستان وجود میں ہی نہیں آیا تھا اور اس وقت یونائٹڈ انڈیا پر برٹش راج تھا، تو اس وقت تو پاسپورٹ ایشو کرنے کی اتھارٹی تو برٹش گورنمنٹ تھی. تو وہ پاسپورٹ دکھا کے اگر آپ کہیں گے کہ قائد اعظم کے پاس بھی وہی پاسپورٹ تھا تو یہ قائد اعظم کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ڈرون اٹیک قائد اعظم کے خلاف تھا اور اگر الطاف حسین صاحب کو الزام لگانے کا حق حاصل ہے تو ہمیں بھی جواب دینے کا حق ہونا چاہیے. اور افسوس مجھے یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب جو مسلم لیگ قائد اعظم کے رہنما ہیں انہوں نے ابھی تک اس پر خاموشی اختیار کی ہے. صدر آصف علی زرداری جن کے یہ اتحادی ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مسلم لیگ نون والے بھی جو ہیں یہ بھی صرف سیاسی بیان بازی کر رہے ہیں. یہ بھی قائد اعظم محمد علی جناح کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں مجھے نظر نہیں آ رہے. اور جو مجھے بڑا افسوس ہے کہ جو ایم کیو میں ہمارے دوست ہیں ہمارے ساتھی ہیں وہ الطاف حسین صاحب جو کہتے ہیں وہ بس یس یس کیے جاتے ہیں اور اگر کوئی وہاں پہ کوئی دوسرا کمنٹ کر دے کوئی آپس میں بات بھی کر رہا ہو تو الطاف حسین صاحب ان کو کہتے ہیں میں پھر آپ تقریر نہیں کروں گا، چپ کروا دیتے ہیں. تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے اور یہ کوئی ہسٹوریکل مثال نہیں ہے. میر صاحب پلیز ساتھ رہیے گا. میں بات کی گئی ہے نا جی وسیم بدامی صاحب، جس انداز میں بات کی گئی ہے تو بطور پاکستانی میرے جذبات اس سے مجروح ہوئے ہیں اور وہ اس میں گانے سنا رہے ہیں. وہ گانے سنانے کی بھائی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اور پھر جناب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تو 15 اگست کو بنا تھا، 14 اگست کو نہیں بنا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارا سبجیکٹ ہے، میرا تو یہ سبجیکٹ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں ود ہسٹوریکل فیکٹس اینڈ فگر. 15 اگست لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی خواہش تھی کہ 15 اگست کو پاکستان اپنے یوم آزادی کا اعلان کرے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی اس خواہش کا احترام پنڈت جواہر لال نہرو نے کیا. اور اس کی وجہ بھی آپ سن لیں. وجہ یہ تھی کہ 15 اگست جو ہے وہ جاپانی فوج کے خلاف برطانوی فوج کی فتح کا دن تھا، وکٹری ڈے تھا، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ برطانوی فوج کی کمان کر رہا تھا جاپانی فوج کے خلاف. اس لیے وہ چاہتا تھا کہ 15 اگست کا دن جو ہے وہ مقرر کیا جائے پاکستان اور انڈیا کے یوم آزادی کا، کیونکہ وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی اس دن کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی تھی. لیکن قائد اعظم نے کہا کہ نہیں، اگر 14 اگست کی رات کو 12:01 پر یہ
اب پاکستان کے قیام کا اعلان ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں 15 اگست ہے، 14 اگست ہی رہے گا، اور اس لیے رہے گا 14 اگست کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ برطانوی فوج کی جاپان کے خلاف فتح کے دن کو میں پاکستان کے قیام کا دن قرار دوں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قائد اعظم جو ہے انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے کوئی ڈکٹیشن نہیں لی، اور اگر کوئی یہ کہے کہ جناب وہ قائد اعظم نے بھی تو وفاداری کا حلف لیا تھا اور پاکستان تو 15 اگست کو بنا تھا، تو اس کو چاہیے کہ وہ تاریخ کا درست طریقے سے مطالعہ کریں۔ آپ واقعی تاریخ کو درست کرنا چاہتے ہیں تو آپ تو پچھلے 10 سال سے حکومت میں ہیں، آپ ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ بھی تھے اور اب موجودہ جمہوری حکومت کے ساتھ بھی ہیں، تو آپ کبھی اسمبلی میں قرارداد کیوں نہیں لے کے آئے کہ جناب جو یہ جو قائد اعظم ہیں انہوں نے انگریزوں سے وفاداری کا حلف اٹھایا تھا تو اس کو بھی آپ پڑھایا کریں نصابی کتب میں، اور پاکستان 14 اگست کو نہیں 15 اگست کو بنا تھا، تو آپ اسمبلی آپ کا پراپر فورم ہے، آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، آپ وہاں پہ ایک ریزولوشن لے کے آئیں، اور اس کے بعد آپ چودھری شجاعت حسین جو مسلم لیگ قائد اعظم کے صدر ہیں اور قائد اعظم کے نام پہ سیاست کرتے ہیں، وہ آپ کے دوست بھی ہیں، ان کو بھی ساتھ لیں، آن بورڈ کریں، تو پھر ہم آپ کو اپریشیٹ بھی کریں گے۔ لیکن کسی سیاسی جلسے میں آپ بڑکیں بھی لگا رہے ہیں، آپ ہمیں گانے بھی سنا رہے ہیں اور ہمیں آپ تاریخ بھی سمجھا رہے ہیں، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر یہ اخبارات کا مطالعہ نہیں کرتے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اور میں یہ کئی دفعہ لکھ چکا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم انگریزی سامراج کے وفادار تھے، وہ دراصل خود انگریزی سامراج کے ایجنٹ ہیں، کیونکہ وہ قائد اعظم کی شخصیت کو متنازع بنانا چاہتے ہیں۔ جو شخص بھی پاکستان میں قائد اعظم کی شخصیت کو متنازع بنانا چاہتا ہے، دراصل وہ قائد اعظم پر وہی الزام لگاتا ہے جو کہ کانگریس 1947 سے پہلے قائد اعظم پر لگاتی تھی۔ لیکن آج جو بھارت کا سابق وزیر خارجہ ہے جسونت سنگھ، آپ اس کی کتاب پڑھیں، جسونت سنگھ ابھی زندہ ہے، اس کی جا کے کتاب پڑھیں، اس نے بھی لکھا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں قائد اعظم سے بڑا کوئی سامراج دشمن لیڈر نہیں دیکھا۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو سیاق و سباق ہے نا اس کے مطابق بات ہونی چاہیے۔ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں قائد اعظم نے جو اوتھ سر عبدالرشید سے لیا تھا اس کی آپ عبارت بھی پڑھ کے بتا رہے ہیں، اور آپ ثابت صرف یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے بھی تاج برطانیہ سے وفاداری کا حلف لیا تھا، تو آپ یہ بھی تو بتائیں نا کہ برطانوی پارلیمنٹ نے ایک ایکٹ پاس کیا تھا جس کے تحت ہندوستان کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا تھا، اور وہ جو اوتھ تھا اس اوتھ کی عبارت پر قائد اعظم کی کئی مہینے تک مذاکرات ہوئے، بحث ہوئی، اور اس میں سے بہت سی چیزیں نکلوائی گئیں۔ وہ آپ ساری بات بتائیں نا، وہ بہت لمبی ڈیٹیل ہے جو کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس وقت، لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، تو اس ڈیٹیل میں جائے بغیر آپ بتا رہے ہیں، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو نوجوان ہیں اسٹوڈنٹس ہیں وہ کاغذ پینسل لے کے بیٹھ جائیں، تو ان کو آپ بتا رہے ہیں کہ جی یہ عبارت ہے، تو خدارا آپ ان کو یہ بھی بتائیں کہ یہ جو قائد اعظم ہے اس نے صرف ایک حلف نہیں اٹھایا تھا پاکستان کی خاطر، یہ تو 1910 سے جب یہ امپیریل لیجسلیٹو اسمبلی کا ممبر تھا تو 1910 سے یہ رولٹ ایکٹ کے خلاف